میں پردیسی تھا، ریاض میں ٹیکسی چلاتا اور سارے پیسے پاکستان بھیج دیتا تاکہ گھر کی تنگی دور ہو سکے۔ 5 سال کی انتھک محنت کے بعد جب واپسی کا ارادہ کیا کہ پاکستان لوٹ جاؤں تو ابا کا خط آ گیا کہ گھر کی مرمت کروانی ہے، پیسے بھیجو۔ 5 سال کی جی توڑ محنت کر کے گھر بھی بنوا لیا، لیکن پھر سے ابا کا خط آ گیا کہ بہن کا رشتہ آیا ہے، اس کی شادی کے پیسے بھیجو۔ میں بیمار رہنے لگا تھا، لیکن ذمہ داریاں ختم نہیں ہوتی تھیں۔ جب بھی پاکستان آنے کی خبر گھر والوں کو دیتا، ایک نئی فرمائش پاؤں کی زنجیر بن جاتی۔ 25 سال گزر گئے تھے، میرے بال سفید ہو چکے تھے، شوگر، السر، بلڈ پریشر سب بیماریاں لگ چکی تھیں۔ بہت تھک چکا تھا، مگر جیسے ہی ایئرپورٹ پر جاتے ہوئے جیب میں ہاتھ ڈالا تو جان نکل گئی، کیونکہ وہاں پیارے ابا اور اماں جان، میں خیریت سے ریاض پہنچ گیا ہوں اور میں نے یہاں پر ٹیکسی چلانی بھی شروع کر دی ہے۔ اب آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں سارے قرضے کوشش کر کے جلد از جلد اتار دوں گا۔ آپ کا بڑا بیٹا ہوں اور بڑا بیٹا ہونے کا حق بھی ضرور ادا کروں گا۔ میں جانتا ہوں کہ اماں نے اور میری بیوی شگفتہ نے اپنا سارا زیور بیچ کر مجھے ریاض بھیجنے کا انتظام کیا ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کی ساری امیدوں پر پورا اتروں گا۔ بس شگفتہ کا اور میرے بیٹے کا، احمد کا بہت خیال رکھیے گا۔ آپ کا بیٹا انور۔ رات کے 1 بجے کا وقت تھا جب میں گھر پہنچا تھا۔ گھر گیا تھا گاڑیوں کا اڈا تھا جس کے انڈر گراؤنڈ میں اور میرے جیسے چند پاکستانی لوگ رہتے تھے۔ وہ اس شو روم کے مالک کی ہی ٹیکسیاں چلاتے تھے۔ ہر روز ہمیں 500 ریال اپنے مالک کو دینے پڑتے تھے اور اوپر کی کمائی ہمارے پاس آتی تھی۔ اس لیے صبح 6 بجے سے ہم لوگ ٹیکسی چلانا شروع کرتے تھے اور رات کے کبھی کبھی 12:30 اور کبھی کبھی تو 1 بج جاتا تھا۔ نہ کھانے کی ہوش ہوتی تھی اور نہ ہی پینے کی۔ خاص طور پر رمضان المبارک میں ان کی ٹیکسیاں مکے میں زائرین کو زیارتیں کرانے اور ہوٹل سے خانہ کعبہ اور خانہ کعبہ سے ان کے ہوٹلوں تک پہنچانے میں گزر جاتا تھا۔ 5 سال کا کانٹریکٹ تھا میرا۔ اس شو روم کے مالک کے ساتھ میں دن رات کام کر رہا تھا۔ حج اور عمرے کے سیزن میں ریاض کی زیادہ تر ٹیکسیاں مکہ اور مدینہ میں چلتی تھیں اور اس وقت شو روم کا مالک ان سے ڈبل کمائی لیتا تھا۔ کبھی کبھی تو مجھے اتنی بھی فرصت نہ ملتی کہ پورا دن ڈھنگ سے روٹی کھا سکوں۔ رات کو جب تھکا ہارا روٹی کھانے لگتا تو نیند سے آنکھیں بوجھل ہوتی تھیں۔ سوکھی روٹی بامشکل اپنے اندر اتار کر پانی کا گلاس پیتا اور سو جاتا تھا، کیونکہ 18 گھنٹے کی ڈیوٹی تھی۔ اس کے بعد جا کر نیند نصیب ہوتی تھی، وہ بھی صرف چند گھنٹوں کے لیے۔ کبھی کبھی تو گاڑی چلاتے ہوئے بھی آنکھیں بند ہونے لگتی تھیں اور پھر میں ٹھنڈے یخ پانی کی چھینٹیں اپنی آنکھوں پر مارتا تھا تاکہ جاگ سکوں، کیونکہ بیوی اور ماں کا زیور بیچ کر آیا تھا۔ کچھ دوستوں اور رشتہ داروں سے قرضہ بھی لیا تھا۔ باپ نے منت سماجت کر کے اپنے بھائیوں سے قرضہ لے کر ویزا لگوایا تھا، اس لیے مجھے احساس تھا کہ سب کچھ مجھے ہی کرنا ہے۔ قرضہ بھی اتارنا ہے، گھر کے اخراجات کے لیے پیسے بھی بھیجنے ہیں اور بیوی کو بھی الگ سے خرچہ بھیجنا ہے تاکہ بیوی کو اپنی ضرورتوں کے لیے میرے ماں باپ کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ پہلی تنخواہ جو مجھے ملی تھی میں نے صرف اپنے اخراجات ہی رکھے تھے، باقی کے سارے پیسے پاکستان بھجوا دیے تھے۔ میری والدہ کا خط آیا تھا جس میں وہ بڑی خوشی کا اظہار کر رہی تھیں۔ کہہ رہی تھیں پیسے آتے ہی تمہارے ابا نے مہینے بھر کا راشن گھر میں دلوا لیا ہے، تمہارے چھوٹے بہن بھائیوں کی فیسیں بھی جمع کروا دی ہیں۔ انشاءاللہ جب منور تھوڑا بڑا ہوگا اور کسی قابل ہو جائے گا تو تمہاری ذمہ داریاں بھی کم ہو جائیں گی۔ ابھی تو خود پڑھ رہا ہے۔ یہ بھی لکھا تھا کہ شگفتہ کو بھی الگ سے خرچہ دیا ہے، تمہیں پاکستان میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے ابا نے قرضہ بھی اتارنا شروع کر دیا ہے۔ خط میں بہت کچھ تھا۔ میری آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے چھا گئے تھے۔ میں نے جو کبھی آج تک بازار کا کھانا نہیں کھایا تھا، ہمیشہ اماں کے ہاتھ کا کھاتا تھا، شادی کے بعد شگفتہ کے ہاتھ کا۔ اب بازار کا کھانا بدمزہ سا لگنے لگا تھا، عادت بھی نہ تھی۔ کچھ پیسے بچانے کے چکر میں کبھی کبھی روکھی روٹی اور پانی پی کر ہی گزارا کر لیتا تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ پیسے پاکستان میں بھیج سکوں۔ پہلا سال میرا بڑی مشکل سے کٹا تھا۔ 18 گھنٹے کی ڈیوٹی کے بعد جب کمر تھک کر تختہ ہو جاتی تو اسی شو روم کے نچلے حصے میں مقیم پاکستانیوں کے ساتھ میں بھی زمین پر بستر بچھا کر لیٹ جاتا تھا۔ 20-15 منٹ ہم لوگ اپنی تنگ دستی کا رونا روتے تھے۔ کبھی ماں کے ہاتھ کا کھانا یاد آ جاتا، کبھی بیوی کے ساتھ گزارا وقت، کبھی بچوں کی یاد آنے لگتی۔ میری آنکھوں کے سامنے میرا 1 سالہ احمد جب ٹوٹے پھوٹے لفظ بولتا ہوا دکھائی دیتا
تو سارے دن کی تھکن اترنے لگتی تھی۔ بیوی کی میٹھی میٹھی باتیں یاد آتی تو نیند بڑی اچھی آنے لگتی تھی۔ پھر سوچتا کہ شگفتہ وہاں پر کیا کر رہی ہوگی، کیا اسے بھی میری یاد ستاتی ہوگی، شاید وہ بھی آنسو بہاتی ہوگی، میرے لیے دعائیں کرتی ہوگی، میں جلد از جلد پاکستان لوٹ جاؤں۔ اس دن مجھے شگفتہ کی بڑی یاد شدت سے آئی تھی۔ سوچا کہ پڑوس میں فون لگا ہوا ہے، ایک فون اسے کرتا ہوں، اس سے بات کرتا ہوں۔ میں اس کی آواز کی بےتابی سننا چاہتا تھا، یہ سننا چاہتا تھا کہ وہ کہے کہ انور، میرا تمہارے بغیر دل نہیں لگتا، کب واپس آؤ گے؟ میں نے جیب سے سکے نکالے اور ٹیلی فون بوتھ پر چلا گیا۔ ایک سکہ ڈال کر بس پڑوس میں یہ پیغام بھیجا کہ میری بیوی کو جلدی سے بلایا جائے، میں ٹھیک 5 منٹ بعد فون کروں گا۔ اس کے بعد جب 5 منٹ بعد فون کیا تو فون شگفتہ نہیں اٹھایا تھا۔ پورے 3 مہینے بعد میں نے اس کی آواز سنی تھی۔ کہنے لگی، اس بار مہینے کے پیسے تم نے کم بھیجے ہیں، بچہ بڑا ہو رہا ہے، میرا گزارا نہیں ہوتا چند ہزار کے نوٹوں سے، اپنی اماں کو تم ڈھیر سارے پیسے بھیجتے ہو، تمہیں ذرا بھی میرا احساس نہیں ہے۔ اس بار میں نے موسم کے گرمی کے کپڑے بھی خریدنے ہیں، اپنے بھی احمد کے بھی، سبھی اپنے جوڑے بنا چکے ہیں، بس ایک میں ہی رہ گئی ہوں۔ انور، کیا میں یہاں پر تمہاری جدائی اس لیے برداشت کر رہی ہوں کہ تنگی بھی مجھے ہی سہنی پڑے؟ میں نے کہا، کیا ہو گیا شگفتہ، اگلے مہینے تمہیں زیادہ پیسے بھجوا دوں گا، کیوں فکر کرتی ہو؟ کہنے لگی، جانے بھی دو، سارے پیسوں پر تو تمہاری اماں اور ابا قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں قرضہ اتارنا ہے، کیا میں نے زیور نہیں دیا؟ میرا قرضہ نہیں اتارنا تھا؟ میں نے کہا، ناراضگی بعد میں دکھا لینا، ابھی تو میں تم سے محبت کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ پردیس میں پتہ ہے کتنا مشکل ہوتا ہے بیوی بچوں کے بغیر رہنا، پل پل مجھے تمہاری یاد ستاتی ہے، رات کو تھکن سے آنکھیں بند کرتا ہوں تو تمہارا چہرہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے کوئی ایسی دل کی بات کہہ دے کہ میرا یہاں پر وقت گزارنا آسان ہو، لیکن اس کے تو شکوے ہی ختم نہیں ہوتے تھے۔ کہنے لگی، میری قربانی کا کیا فائدہ ہوا، میں تو چند ہزار کی محتاج رہتی ہوں، بچے کا دودھ بھی نہیں آتا اس میں، پتہ ہے دودھ کا ڈبہ کتنا مہنگا ہو گیا ہے، 700 کا تو وہی آ جاتا ہے، اور پھر احمد کے کپڑے، اس کی چیزیں، کھلونے، تمہیں تو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، بس وہاں جا کر بیٹھ گئے اپنی اماں اور ابا کی ضروریات پوری کرنے کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کی فیسیں بھرنے کے لیے۔ میں کیا امید رکھتی ہوں تمہارے لیے؟ میں نے کہا، فکر مت کرو، اس بار تمہاری شکایت دور کر دوں گا۔ کہنے لگی، پورے 10,000 بھیجنا مجھے، میں کچھ نہیں جانتی، ویسے بھی 3 ماہ بعد میری بہن کی شادی ہونے والی ہے، مجھے اس کی شادی پر نئے جوڑے بنانے ہیں، سن رہے ہو نا انور، میں کیا کہہ رہی ہوں؟ میں نے کہا، ہاں سن رہا ہوں۔ بس اتنی ہی بات ہوئی تھی کہ فون کٹ گیا۔ میں اس سے محبت والی باتیں کرنا چاہتا تھا، اس سے یہ سننا چاہتا تھا کہ اس کی راتیں میرے بغیر کیسی گزرتی ہیں، مجھے کتنا یاد کرتی ہے۔ اس نے تو ایسا کچھ کہا ہی نہیں تھا، بس یہ کہہ دیا تھا کہ 10,000 چاہیے مہینے کے۔ میں نے گہری ٹھنڈی سانس لی تھی۔ اس بار جب ابا کو تنخواہ بھیجی تو میں نے کہا کہ شگفتہ کو 10,000 دے دیجیے گا۔ کہنے لگے، اتنے پیسے اس نے کیا کرنے ہیں؟ ارے بھائی، کیا دوسرے خرچے نہیں ہیں ہمارے سر پر؟ ابھی تو منور کی یونیورسٹی شروع ہوئی ہے، ایک سیمیسٹر کی اس کی فیس ہی لاکھوں کی ہے، وہ بھروں گا، قرضہ اتاروں گا، گھر کے خرچے کروں گا، یا تمہاری بیوی کے اخراجات پورے کروں گا، جو کہ کسی عذاب کی طرح بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ اپنے پورے میکے میں مشہور کر چکی ہے کہ میاں باہر جا کر کماتا ہے، لاکھوں بھیجتا ہے، ارے کیا ضرورت پڑی ہے اسے یہ باتیں کرنے کی؟ نظر لگ جائے گی، لیکن 1000 بار سمجھانے پر بھی مجال ہے کہ شگفتہ نے ہماری بات پر کان بھی دھرے ہوں۔ اب تمہیں پردیس میں پریشان نہیں کرنا چاہتا، میں نے فون بند کر دیا تھا۔ میں تو اماں ابا سے، شگفتہ سے اس لیے بات کرنا چاہتا تھا کہ یہاں کی تھکن ختم ہو سکے، وہ مجھ سے میری خیریت بھی پوچھیں۔ 3 سال ہو گئے تھے مجھے، لیکن جب بھی خط بھیجا تھا تو جوابی خط میں ڈھیر ساری فرمائشیں ہوتی تھیں۔ منور کو سعودیہ کی گھڑی چاہیے تھی، زیبا کو سعودیہ کی کڑھائی والی چادر چاہیے تھی، شگفتہ کو یہاں کے کپڑے چاہیے تھے، احمد کو کھلونے بھی یہیں کے ہی چاہیے تھے، اماں ابا کو بھی یہاں کی موجود چیزوں کا انتظار تھا جو کہ یہاں سے پاکستان جانے والے زائرین لے کر جاتے تھے۔ دوست یہاں پر بن گیا تھا جس کی نوکری اچھی تھی اور ہر سال وہ پاکستان جاتا تھا، جب بھی وہ پاکستان جاتا میں سامان اس کے ہاتھ بھجوا دیتا۔ بڑی مشکل سے میں نے 5 سال گزارے تھے، ان 5 سالوں میں سارا قرضہ اتر چکا تھا، میں بھی کچھ پرسکون سا ہو گیا تھا، محنت کر کر کے میری آنکھوں کے نیچے ہلکے کافی گہرے ہو چکے تھے،
صحت بھی کافی خراب ہو گئی تھی۔ 18 گھنٹے جاگ جاگ کر مجھے لگتا تھا نیند بس 3-4 گھنٹے کی ہی ہوتی ہے۔ 5 سال کے بعد میں نے بڑی خوشی سے خط لکھا تھا کہ اماں میں واپس آ رہا ہوں، منور کی تعلیم مکمل ہو گئی ہے، اسے کہیں کہ وہ بھی نوکری شروع کر دے، میں بھی یہاں آ کر خوب دل جمی سے محنت کروں گا، گھر کا گزر بسر اچھا ہو جائے گا۔ میرے خط کا جواب جب آیا تھا تو میرا دل بجھ کر رہ گیا تھا۔ ابا اور اماں کا کہنا تھا کہ منور تو نوکری کے لیے بڑی کوشش کر رہا ہے، لیکن ابھی سے نوکری نہیں مل رہی، اور تم آ کر رہو گے کہاں پر؟ گھر کی حالت بہت زیادہ خستہ ہو چکی ہے۔ تمہارے ابا تو کہہ رہے تھے کہ گھر کا سارا سیمنٹ اتر چکا ہے، اب جو پیسے آئیں گے ان پیسوں سے گھر کی مرمت کروائیں گے، اوپر کی منزل کی تعمیر کروائیں گے۔ تم تو جانتے ہو گھر کتنا چھوٹا ہے، بس 2 ہی تو کمرے ہیں، گھر کے ایک کمرے میں تمہاری بیوی رہتی ہے اور دوسرے کمرے میں ہم لوگ۔ ہمارے ہی کمرے میں زیبا کو بھی رہنا پڑتا ہے، اور ایک ڈرائنگ روم ہے جہاں پر رات کو منور سو جاتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ کتنی مشکل سے گزر بسر ہو رہی ہے، اور اس بار تو برسات کے موسم میں گھر کی چھتیں بھی بہنے لگی تھیں۔ اب تمہیں اس لیے یہ باتیں نہیں بتاتے کہ پردیس میں پریشان ہو جاؤ گے، لیکن ہمارا مشورہ یہی ہے کہ کچھ وقت اور لگا لو، گھر پکا ہو جائے گا تو کل کو تم لوگوں کے ہی کام آئے گا، ہم بڈھا بڈھی کا کیا ہے، جیسے تیسے گزر رہی ہے گزار لیں گے۔ اماں ابا کا خط پڑھ کر میری سانس رک گئی، سوچا کہ چل بھائی انور میاں، پھر سے کام پر لگ جا۔ ابا کی بات بھی ٹھیک تھی، گھر اگر پکا مضبوط بن جائے گا تو کل کو زندگی گزارنی آسان ہو جائے گی، گھر 2 منزلہ بنے گا تو اور بھی فائدہ ہو جائے گا۔ اس لیے میں نے پھر سے محنت شروع کر دی تھی، لیکن ایک بار جیسے ہی میں نے کھانا کھایا مجھے الٹی ہونے لگی، معدے میں بہت درد تھا، میں برداشت کرنے لگا کیونکہ ریاض میں ڈاکٹر کی فیسیں بہت زیادہ تھیں، پیسے ریال سے خرچ ہوتے تھے، اور اگر میں پاکستانی پیسوں کا حساب لگاتا تو میرا دل ہی نہیں چاہتا تھا کہ ڈاکٹر کے پاس جاؤں۔ موسمی بخار اور کھانسی نزلہ، سر درد تو میں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہی نہیں تھا، بخار میں ہی کام کرتا رہتا تھا۔ شاید اللہ کوئی رحم آ جاتا تھا کہ 4-5 دن کے بعد بخار خود بخود اتر جاتا۔ پیسے بچا بچا کر میں پاکستان بھیج رہا تھا تاکہ گھر بن جائے، لیکن اس رات معدے میں ایسا درد اٹھا کہ میں تڑپ اٹھا۔ میرے ساتھ ہی جو لوگ شو روم گراؤنڈ ایریا میں سوتے تھے مجھے لے کر ہاسپٹل چلے گئے۔ ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ بازاری کھانا کھا کھا کر تمہیں السر ہو گیا ہے، اس لیے گھر کا کھانا کھاؤ۔ یہ سن کر میں مسکرانے لگا۔ میں نے کہا پردیس میں کہاں گھر کے کھانے ہوتے ہیں، جی گھر جاؤں گا تو گھر کا کھانا نصیب ہوگا، گھر جانے میں ابھی کئی سال باقی ہیں۔ بہرحال ڈاکٹر نے مجھے تندور کی روٹی سختی سے منع کر دی تھی، کہنے لگا کہ چاول کھا لیا کرو۔ دوائی لینے کے بعد جب میرے دوست نے بل کے پیسے مجھے بتائے تو میرا دماغ گھوم کے رہ گیا تھا۔ میں نے کہا میں اسی لیے ڈاکٹر کے پاس نہیں آتا، ذرا سے چیک اپ کے پاکستانی ہزاروں روپے لگ جاتے ہیں۔ وہ کہنے لگا صحت سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہے، تمہیں اپنی خوراک کا خیال رکھنا چاہیے، مجھے لگتا ہے کہ جو تم پورا دن فاقے کا شکار ہو اسی کا نتیجہ ہے کہ تمہارے معدے پر ورم ہو گیا ہے اور السر کی ہلکی سی شکایت ہے، اگر ابھی سے تم نے اپنی بیماری کا نوٹس نہیں لیا تو یہ بیماری اور بڑھ جائے گی اور تمہیں تکلیف بھی دے گی۔ میں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، خیال رکھوں گا، لیکن مرد کو کہاں اس بات کا ہوش ہوتا ہے کہ اسے اپنا خیال رکھنا ہے، یہ سب کام تو اس کی بیوی کرتی ہے، اس کے لیے پرہیزی کھانا بناتی ہے، اس کی صحت کے لیے 100 جتن کرتی ہے۔ میرا دل شدت سے شگفتہ سے بات کرنے کو چاہ رہا تھا، اس لیے دوبارہ سے فون کیا، شگفتہ کو بتایا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے لگا کہ یہ سن کر وہ بے چین ہو جائے گی، مجھے کہے گی کہ چھوڑ دو یہاں پر سب کچھ ہے اور واپس چلے آؤ۔ جب میں نے اسے اپنی طبیعت کے بارے میں بتایا تو کہنے لگی تم کیا ذرا سی درد کو لے کر بیٹھ جاتے ہو، دیکھو اس بار بڑی عید آنے والی ہے اور ابا کہہ رہے ہیں کہ بس ایک ہی بکرا خریدنا ہے، میرا میاں باہر کے ملک میں دھکے کھا رہا ہو، پیسے کما رہا ہو، اور میں یہاں پر ایک بکرے کی قربانی بھی نہ کروں، میرے میکے میں کتنی بے عزتی ہو جائے گی۔ ایسا کرو اس بار بڑی عید پر مجھے بکرے کے پیسے الگ سے بھیجنا، میں وہ الگ سے قربانی کرواؤں گی، اپنے میکے کے سب گھروں میں گوشت بانٹوں گی تاکہ انہیں پتہ تو چلے کہ میرا میاں باہر کے ملک میں جا کے کماتا ہے۔ اسے اس بات کا احساس ہی نہیں تھا کہ میں کس تکلیف سے دوچار ہوں، کس اذیت سے گزر رہا ہوں، اسے بس یہ تھا کہ خاندان میں اس کی ناک اونچی ہو جائے۔ میں نے اسے کچھ نہیں کہا، میں نے کہا ٹھیک ہے بھجوا دوں گا پیسے تمہیں۔ میں نے فون بند کر دیا، پتہ نہیں کیوں لیکن میرا ضبط شاید جواب دے گیا۔ میں اس رات بہت رویا تھا، دل تڑپ رہا تھا اس سے ملنے کے لیے، احمد کی شکل دیکھنے کے لیے، اب تو وہ 7 سال کا ہو چکا ہوگا۔ میں نے ابا سے پوچھا کہ ابا کتنی مرمت رہ گئی ہے گھر کی؟
وہ کہنے لگے نیچے والا پورشن کی تو اچھی مرمت ہو گئی ہے، لیکن اب میں اوپر کی منزل شروع کروا چکا ہوں، اس کے پیسے زیادہ بھیجو تاکہ جلد از جلد اوپر کی منزل بھی تیار ہو جائے۔ میں کہنے لگا ابا اور کیا کوشش کروں، 24 گھنٹے میں 19 گھنٹے کی ڈیوٹی دینے لگا ہوں، اس سے زیادہ کی کوشش میرے اختیار میں نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے اچھا اچھا فکر نہ کرو، بس ایک بار گھر بننے کی دیر ہے، تمہاری ہی زندگی آسان ہوگی۔ میرا کیا ہے، میری تو ساری عمر گزر گئی۔ بہرحال میری کوشش یہ ہوتی تھی کہ تیز رفتاری سے ٹیکسی چلایا کروں تاکہ میرا وقت بچے، جہاں میں ایک گاہک کو چھوڑتا ہوں وہاں 2 کو چھوڑا کروں۔ پھر ایسا ہی کرنے لگا تھا۔ ویسے بھی مجھے سارے راستے ازبر یاد ہو چکے تھے۔ 5 سال مزید بیت گئے تھے، 10 سال کا عرصہ گزر گیا تھا، گھر بھی تعمیر ہو چکا تھا، میں نے سکون کا سانس لیا تھا۔ لیکن اب میرے معدے کا درد بڑھنے لگا تھا، ہر وقت میرا ہاتھ اپنے معدے پر رہتا تھا۔ میں نے کھانا پینا کم کر دیا تھا، کبھی کبھی تو دودھ اور پانی کو ملا کر وہ پی لیتا تھا اور خود کو کہتا تھا کہ چلو بھائی گزارا ہو گیا۔ صحت بھی پہلے سے بہت زیادہ خراب رہنے لگی تھی، سر میں بھی درد رہنے لگا تھا کیونکہ نیند پوری نہیں ہوتی تھی۔ 5 سال بعد میں نے ابا کو خط لکھا کہ اس بار میں پاکستان آ رہا ہوں، اب تو منور کی بھی نوکری لگ گئی ہے، مجھ میں اب اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں زیادہ محنت کر سکوں، البتہ ٹیکسی یہاں بھی آ کر چلا سکتا ہوں۔ ابا کہنے لگے ٹیکسی کے یہاں کیا ملیں گے تمہیں، پاکستانی 200-400۔ ارے تمہیں کیوں سمجھ نہیں آتی کہ 200-400 ریال اور پاکستانی 200-400 روپے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ محنت تم اتنی ہی پاکستان میں بھی کرو گے لیکن پیسے بہت کم ہی کما سکو گے، اور منور کی ویسے بھی ہم شادی کرنے لگے ہیں، زیبا کا بھی بہت اچھی جگہ سے رشتہ آیا ہے۔ لڑکے والوں نے یہ رشتہ اس لیے منظور کیا ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ اس کا بھائی ریاض میں جا کے کماتا ہے، ریال میں پیسے آتے ہیں، گھر میں خوشحالی ہے۔ دیکھو اگر ہم نے جہیز اچھا نہیں دیا تو ہماری ناک کٹ جائے گی، پھر ہم نے بھی تو تمہیں پال پوس کر بڑا کیا ہے، تمہاری ماں نے اپنا سارا زیور بیچ کر تمہیں یہاں بھیجا ہے، بہن کی شادی کی ذمہ داری تو تمہارے سر پر ہی ہے، بس ایک بار زیبا عزت سے اپنے گھر چلی جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، تم آ جانا۔ وہ خط پڑھ کر میں نے بے دلی سے خط کو ہی پھاڑ کر پھینک دیا، ورنہ پاکستان سے آنے والے خط کو ہم پردیسی سینے سے لگا کر رکھتے تھے، سنبھال سنبھال کر رکھتے تھے، کئی کئی بار پڑھتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ پاکستان سے خط نہیں آیا، اپنوں کی خوشبو بس کر آئی ہے جسے ہم محسوس کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن میرے لیے آنے والے ہر خط ہر جذبے سے عاری ہوتے تھے، صرف فرمائشیں ہی ہوتی تھیں، ضرورت یاد کروانا ہوتی تھی، کوئی یہ نہیں لکھتا تھا کہ بیٹے تم کیسے ہو، تمہاری طبیعت کیسی ہے، تم نے کھانا ٹھیک سے کھایا کہ نہیں، رات کو کتنے گھنٹے سوتے ہو۔ عمر سے پہلے میرے بال سفید ہونے لگے تھے، لیکن ذمہ داریاں تھیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی تھیں۔ میں نے ابا کا خط بے دلی سے دوسری طرف پھینکا، پھر شگفتہ کا خط اٹھایا کہ شاید اس میں ہی شگفتہ نے کچھ ایسا لکھا ہو جو میرے دل کو طمانینت بخشے۔ گرمی بہت زیادہ ہو گئی ہے، احمد کا بغیر اے سی کے گزارا نہیں ہوتا، ابا نے تو بڑا اپنے کمرے میں ایک اے سی لگوایا ہے، اور مجال ہے کہ ہمیں کمرے کے اندر جانے بھی دیں۔ میں کچھ نہیں جانتی انور، مجھے اے سی کے پیسے چاہیے، مجھے اے سی لگوانا ہے۔ میں نے اس کے خط کو بھی بے دلی سے پھینک دیا، کوئی نہیں تھا جسے شوہر کی ضرورت تھی یا بیٹے کی چاہت تھی، سب کو اپنی فرمائشوں کا پتہ تھا، کسی کو اے سی چاہیے تھا، کسی کو کچھ، بس بیٹا اور شوہر کسی کو نہیں چاہیے تھا۔ زیبا میری ہی ذمہ داری تھی، اس لیے میں نے اگلے 5 سال بھی وہیں لگا دیے۔ وہ اپنے گھر کی ہو چکی تھی، بڑی دھوم دھام سے اس کی شادی ہوئی تھی۔ ابا نے مجھے موبائل پر ساری تصویریں موویاں بنا کر بھیجی تھیں، کہنے لگے تمہیں بہن کی شادی کی کمی محسوس نہیں ہوگی، لیکن انہیں کیا پتہ یہ تصویریں اور یہ مووی اپنوں کی کمی پوری نہیں کرتیں، سینے سے لگا کر جو سکون ملتا ہے وہ ان تصویروں کو دیکھ کر نہیں ملتا۔ بہرحال 5 سال اور بیت گئے، اس کے بعد جب میں نے خط لکھا کہ میں واپس آنا چاہتا ہوں تو ابا کا کوئی بھی جوابی خط نہیں آیا۔ البتہ شگفتہ کا خط تھا، کہنے لگی تمہارے ابا کی خود غرضی تو دیکھو، کہتے ہیں کہ یہ گھر میرا ہے، تم نہایت بدتمیز قسم کی ہو گئی ہو، نہ ہماری خدمت کرتی اور نہ ہی ہمیں پوچھتی ہو، اس لیے میں سوچ چکا ہوں کہ یہ گھر منور کو دے دوں گا، اپنے شوہر کو بولو بیرون ملک میں رہتا ہے، ریالوں میں کماتا ہے، تم ایک الگ گھر لے دے۔ یہ سن کر مجھے ابا کی اس خود غرضی پر بہت افسوس ہوا تھا۔ میں نے کہا تم فکر نہ کرو، بس میں جو تمہیں پیسے بھیجوں تم ایک جگہ خرید کر اس پر گھر کی تعمیر شروع کروا دو۔ شگفتہ اس بات پر راضی ہو گئی، میں ابا کو بہت کم پیسے بھیجتا تھا، سارے کے سارے پیسے اب میں شگفتہ کو بھیجنے لگا۔ 5 سال اور بیت گئے تھے، میرا گھر بھی بن کر تیار ہو گیا تھا، گھر میں اے سی تک لگ چکا تھا،
میں نے کہا کہ شگفتہ میں بہت تھک چکا ہوں، بلڈ پریشر کا مریض ہو گیا ہوں، اور آج تو ڈاکٹر نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ مجھے شوگر بھی ہو گئی ہے۔ میرے چہرے پر بڑھاپے کے آثار آنے لگے ہیں، میں بہت تھک چکا ہوں۔ مزید محنت کرنے کا مجھ میں حوصلہ اور ہمت نہیں رہی۔ وہ کہنے لگی، اسی لیے تو کہہ رہی ہوں کہ احمد یونیورسٹی میں آ گیا ہے۔ پتہ ہے اگر وہ اٹلی میں جا کر اپنی تعلیمی سلسلے کو مکمل کرے تو اسے وہاں پر بڑی اچھی جاب مل جائے گی، پھر تم سکون سے بڑھاپا گزارنا۔ لیکن ابھی سے لاکھوں روپے چاہیے۔ اب اگر تم چاہتے ہو کہ بڑھاپا سکون سے گزارو تو بیٹے کے لیے محنت تو کرنی پڑے گی۔ 20 سال گزر گئے تھے، جوانی محنت میں گزری تھی اور اب تو بڑھاپا آ چکا تھا۔ زندگی کا ایک بہت بڑا وقت محنت صرف ذمہ داریاں پوری کرنے میں گزار دیا، لیکن یہ ذمہ داریاں تھیں کہ ختم ہی نہیں ہوتی تھیں۔ 5 سال اور بیت گئے اور اب تو میرے معدے کا السر بھی بہت بڑھ چکا تھا۔ 25 سال بعد میں اپنی سرزمین پر واپس جا رہا تھا، اور وہ بھی جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ میں نے آخری خط کھول کر پڑھا نہیں تھا۔ اگر پڑھ لیتا تو شاید 5 سال کا انتظار مجھے اور کرنا پڑتا، اور شاید میری زندگی کے یہ آخری 5 سال ہی بچے تھے، کیونکہ مجھے معدے کا کینسر ہو چکا تھا۔ مزید وقت گزارنے کا مطلب یہ تھا کہ بنا اپنوں سے ملے ہی میں قبر میں پہنچ جاتا۔ خدا کے لیے اپنے پردیسی بیٹوں اور بھائیوں اور شوہروں کو اپنی فرمائشوں کی خاطر ختم نہ کریں۔ وہ بیچارے بڑی محنت سے جا کر وہاں کماتے ہیں۔ ان کے پیسوں کو سنبھال کر استعمال کریں، اور ان کے آنے والے خطوط اور فون پر ان سے ایسی باتیں کریں جو انہیں فرحت اور طمانینت بخشیں۔ کبھی کبھی ہمارے اچھے جملے بھی کسی کو سکون اور قوت بخشتے ہیں۔ اللہ سب کی روزی روٹی ان کے اپنے ہی شہروں اور ملکوں میں بنائے رکھے۔ پردیسی کا عذاب بہت برا ہوتا ہے۔